وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور میں چاہتا تھا کہ میرا رشتہ اسی سے طے ہو جائے۔ اس لڑکی کی تصویر دیکھ کر ہی میرا دل اس پہ فدا ہو گیا تھا۔ میری والدہ جب اسے دیکھ کر آئیں تو کہنے لگیں لاکھوں میں ایک ہے لڑکی۔ میری والدہ کہنے لگیں کل لڑکی کے والدین نے تمہیں دیکھنے آنا ہے۔ یوں تو مجھ میں اعتماد کی کوئی کمی نہیں تھی، البتہ لڑکی من پسند ہو تو کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم سامنے والے کو پسند آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور ایسی ہی کشمکش میں بھی مبتلا تھا۔ اگلے روز جب میں تیار ہوا تو اپنی نظر کا چشمہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل میں ہی رکھ دیا۔ میری نظر کمزور تھی لیکن بہت زیادہ کمزور نہ تھی، ہاں لیکن چشمہ میں پہنتا تھا تاکہ میری نظر کے چشمے کا نمبر بڑھ نہ جائے۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ کمرے میں آئیں تو مسکرا رہی تھیں، کہنے لگیں وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر میں بے حد نروس تھا۔ ایک تو لڑکی اگر نروس ہو تو انگلیاں چٹکا لیتی ہے، ان کی بدحواسی ان کے چہرے پہ عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر نروس بھی ہوں تو ان کا چہرہ عیاں کر دیتا ہے۔ وہ شاید اپنے تاثرات کو چھپا نہیں سکتی اور چھپانے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ سب ان پہ جچتا ہے، لیکن لڑکوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنا ہر تاثر، اپنی ہر بدحواسی اور گھبراہٹ چھپانی پڑتی ہے کیونکہ ہم مرد ہیں، ہمیں رونا منع ہے، ہمیں گھبرانا بھی منع ہے، ورنہ معاشرے میں ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسا مرد ہے جس کو اپنے جذبات پہ، اپنے تاثرات پہ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور یہ کام سب سے مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب رشتے کی بات چل رہی ہو، لڑکی آپ کو پسند ہو بلکہ بے حد پسند ہو۔ میں بھی کچھ ایسی ہی کشمکش سے گزر رہا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھے ابرج کے والدین مجھے دیکھنے لگے۔ اس کے والد نے مجھ سے سوال شروع کیے، میں کیا کرتا ہوں، میری جاب کی نوعیت کیا ہے، باتوں باتوں میں یہ تک پوچھ لیا کہ میری انکم کیا ہے، اور یہ شاید ان کا حق بھی بنتا تھا۔ ماحول کافی خوشگوار ہی رہا تھا، بڑے اچھے اخلاق سے وہ لوگ میرے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اسی لیے میں بھی کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ بہرحال باتوں سے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ زیادہ پردے دار لوگ نہیں ہیں۔ اس کی والدہ تو کہنے لگیں کہ میرا تو ماننا ہے کہ ایک بار لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت بھی کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ زندگی تو انہوں نے ہی گزارنی ہے۔ میری والدہ بھی کہنے لگیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے تھے کہ ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک بار ابرج اور تیمور ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، اس کے بعد ہی ہم اپنا فائنل ڈیسیژن دیں گے۔ یہ بھی کہہ گئے تھے کہ اس اتوار کو آپ لوگ تیمور کو لے کے آ جائیے گا ہمارے گھر پہ، اکٹھے کھانا کھائیں گے اور بچے ایک دوسرے سے بات بھی کر لیں گے۔ مجھے پھر وہی ٹینشن شروع ہو گئی کیونکہ بات ابھی تک طے نہیں ہوئی تھی۔ اتوار تک کا وقت بڑی مشکل سے گزرا تھا۔ بہرحال جب میں تیار ہو گیا اور ہم ابرج کے گھر جانے لگے تو میری والدہ کہنے لگیں کہ ایسے کرو تم یہ نظر کا چشمہ مت پہن کے جاؤ۔ میں نے کہا امی آج نہیں تو کل ان کو پتہ تو چلنا ہی ہے نا، تو کیا فائدہ چھپانے کا۔ میری والدہ کہنے لگی رہنے دو، بس تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں نے چشمہ دوبارہ سے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میری دور کی نظر کمزور تھی۔ بہرحال میں اپنے والدین کے ساتھ ابرج کے گھر چلا گیا۔ تصویر سے زیادہ خوبصورت تھی وہ لڑکی، مسکراتا ہوا چہرہ، مسکرانے سے رخسار پہ پڑنے والا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ اس نے بڑی اعتمادی سے میرے والدین کو سلام کیا اور مجھے بھی۔ وہ بس 2 ہی بہن بھائی تھے، ابرج بڑی تھی اور اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا، یہی کوئی میٹرک میں ہوگا۔ ماتھے پہ بل ڈالے بیٹھا ہوا تھا، کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، بڑے آرام سے اور اعتماد سے وہ میری والدہ سے بات کر رہی تھی، کنکھیوں سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے والد مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں نے بس 2-4 بار ہی سرسری سا اس کو دیکھا تھا۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں یہی دعائیں کر رہا تھا کہ کاش میں اسے پسند آ جاؤں۔ پھر ابرج کی والدہ نے میری والدہ کو اشارہ کیا، کہنے لگی اچھا بچے بیٹھ کے باتیں کرو آپ لوگ، ہم ابھی آتے ہیں۔ میرے والدین اور ابرج کے والدین وہاں سے جا چکے تھے، البتہ اس کا چھوٹا بھائی وہیں پہ ماتھے پہ بل ڈالے ہاتھ باندھے بیٹھا ہوا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ چائے پی رہا تھا، بس سامنے LED پہ ہلکی آواز پہ کارٹون دیکھ رہا تھا۔
آواز اتنی ہلکی تھی کہ لگ رہا تھا کہ صرف کارٹون ہی دیکھ رہا ہے، سن نہیں رہا۔ اب اس کی موجودگی میں کیا بات کرتا؟ ابرج نے ہی اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، عاشر جاؤ باہر جا کے فٹ بال کھیلو۔ اس نے غصے میں اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں کھیلنا، مجھے یہیں بیٹھنا ہے، سمجھی نا؟ تم اپنا کام کرو۔ بڑے روکھے لہجے میں اس نے جواب دیا اور پھر ماتھے پہ بل ڈالے دوبارہ سے کارٹون دیکھنے لگا۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ بالکل ابرج کے برابر میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، اس کا موڈ کیوں اتنا خراب ہے؟ تو وہ کھلکھلا کے ہنسی، کہنے لگی اسے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں میرا رشتہ پکا نہ ہو جائے اور میں شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے چلی نہ جاؤں۔ بڑے آرام سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ عاشر کی آنکھوں میں نمی اتری۔ کہنے لگی تبھی سے بیٹھا میرے کان میں یہی بولے جا رہا ہے، لڑکے کی ہائٹ اچھی نہیں ہے، آپ سے بہت زیادہ لمبا ہے، مجھے بالکل نہیں پسند، اپیا ایک بار پھر سوچ لو۔ ساتھ ساتھ بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی، اور اس کا بھائی عاشر اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پھر غصے سے کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہنے لگا میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے، آپا چلی جائیں گی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ آپ تو اسے واپس آنے بھی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ بھائی تمہاری بہن ہے، جب چاہے تمہارے پاس آ سکتی ہے، اور تم بھی جب چاہو آ سکتے ہو، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ وہ کہنے لگا سب ایسے ہی کہتے ہیں، شروع میں بھیج بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی نہیں بھیجتا، مجھے سب پتہ ہے۔ میرے دوستوں کی بہنوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، کئی مہینے وہ اپنی بہنوں کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ پرومس؟ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا پکا والا پرومس۔ پھر جا کے اس کے ماتھے کے بل کچھ ختم ہوئے۔ کہنے لگا اپنا پرومس یاد رکھیے گا۔ میں نے کہا بالکل میں یاد رکھوں گا۔ پھر وہ اٹھ کے کمرے سے چلا گیا۔ اب ابرج میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اب میں اس سے یہ تو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ میں اسے کیسا لگا۔ وہ اپنے بارے میں بتانے لگی کہ ابھی اس کی تعلیم ختم ہونے میں 6 مہینے باقی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ کو اپنی تعلیم مکمل کرنی بھی چاہیے۔ میں لیے دیے ہی جواب دے رہا تھا، تبھی کہنے لگی آپ کیا مسکراتے نہیں ہیں؟ مسکرانا نہیں آتا آپ کو؟ یہ سن کے میں کچھ گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی جب سے بیٹھے ہیں میں نے ایک بار بھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں میرا تو ایسے شخص کے ساتھ بالکل گزارا نہیں ہے جو مسکرانا بھی نہ جانتا ہو۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں بھی کچھ پرسکون ہوا۔ بہرحال میں ہلکا سا مسکرایا۔ کہنے لگی واہ، تو مسکرانا بھی آتا ہے آپ کو؟ اس کی بات پہ میری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر کہنے لگی مجھے شاید آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا سچ بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگی ہاں کہیے۔ میں نے کہا بس کچھ ٹینشن سی ہے، پتہ نہیں میں آپ کو کیسا لگا ہوں کیسا نہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے۔ کہنے لگی آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ بس ہو گئی تسلی۔ بڑے آرام سے اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن کو دور کیا اپنے ایک ہی جملے سے۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، دل میں بس جانے کے سارے ہنر اسے آتے تھے، اپنے حسن سے بھی، اپنے گفتار سے بھی، اور پھر دل فریب انداز بھی ایسے ہی تھے۔ پھر کہنے لگی وہ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، میں گرم کر کے لے آتی ہوں۔ وہ شاید یہاں سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے بھی روکا نہیں، غیر مناسب سی بات تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں نہیں آئی، البتہ کچھ دیر کے بعد اس کے اور میرے والدین ضرور کمرے میں آ چکے تھے۔ چاروں ہی مسکرا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ہمارا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور میں بے حد خوش تھا۔ منگنی بس 15-20 دن کے بعد تھی اور ہماری شادی یوں تو چند مہینے بعد تھی۔ میری والدہ کہہ رہی تھیں لیکن میں نے منع کر دیا کہ ابرج ابھی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے، اس کا آخری سیمسٹر ہے، آپ اسے پڑھنے دیں۔ اس لیے شادی 6 ماہ بعد طے ہوئی تھی۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا، تبھی رات کو میرے نمبر پہ ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، کھلکھلاتی سی آواز تھی۔ سو گئے آپ؟ میں نے کہا نہیں، آپ کون؟ کہنے لگی پہچانے میں کون ہو سکتی ہوں؟
میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا، میں کچھ کنفیوز سا تھا، پتہ نہیں کون لڑکی تھی۔ کہنے لگی واقعی آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہیں؟ آپ کون ہیں مجھے بتائیں، یا شاید آپ رانگ نمبر ہیں، غلطی سے میرا نمبر مل گیا ہے اس لیے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کہنے لگی ہاں، میں آپ سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، ایکچولی میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ، میں اس قسم کا نوجوان نہیں ہوں، ابھی تازہ میرا رشتہ ہوا ہے اور مجھے اپنی منگیتر بہت پسند ہے، اس لیے آئی ایم سوری۔ کہنے لگی میں آپ کی منگیتر سے زیادہ خوبصورت ہوں، رکے میں آپ کو اپنی تصویر بھیجتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں بہت شکریہ، مجھے آپ کی تصویر نہیں دیکھنی اور مجھے آپ میں دلچسپی بھی نہیں ہے، میری منگیتر جیسی بھی ہے میرے لیے بہت اچھی ہے، پرفیکٹ ہے، آپ پلیز آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ کہنے لگی دیکھیں نا پلیز میرا دل مت توڑیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور محبت کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ منگیتر کا کیا ہے، آپ اس سے منگنی توڑ کے مجھ سے کر لیں، منگیتر میں بن جاؤں گی آپ کی۔ چپڑ چپڑ اس کی زبان چل رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے خواتین سے بدتمیزی کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کروں تو آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ اس بار میرا لہجہ سخت تھا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میں ابرج بات کر رہی ہوں تیمور صاحب۔ یہ سن کے میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے کہا ابرج آپ؟ میں نروس ہو گیا۔ وہ ہنسے جا رہی تھی، کہنے لگی لگا دیا نا جھٹکا۔ میں نے کہا آپ نے واقعی جھٹکا لگا دیا، وہ بھی 440 واٹ کا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میں نے سوچا مجھے اپنے منگیتر کو تھوڑا سا چیک کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیسا ہے۔ میں نے کہا تو پھر کیسا پایا آپ نے مجھے؟ کہنے لگی 100% فیئر، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا شکریہ، فون کیوں کیا تھا؟ کہنے لگی کیا مطلب؟ ایک تو اصولاً آپ کو مجھے فون کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے نہیں کیا، میں نے سوچا کوئی بات نہیں میں کر لیتی ہوں، اور پھر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے فون کیوں کیا۔ ٹھیک ہے میں بند کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں ابرج پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے لگا شاید کوئی آپ کو ضروری کام ہوگا۔ کہنے لگی کیوں، کیا اب میں غیر ضروری باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا نہیں آپ کر سکتی ہیں، ضرور کر سکتی ہیں، کیجیے نا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتائیں میری منگنی پہ شاپنگ کون کرے گا؟ میں نے کہا امی کریں گی۔ کہنے لگی کیوں، امی کی منگنی ہے کیا؟ میں نے کہا ابرج سوری ٹو سے مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ کہنے لگی وہ تو آپ کو اپنی شاپنگ کا بھی نہیں ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھا اس کی بات کو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی آپ کی منگنی کی شاپنگ میں کر رہی ہوں، اور پھر آپ بتائیے گا کہ میری چوائس آپ کو کیسی لگی۔ اور ہاں دیکھیں منگنی پہ میری بہت ساری فرینڈز نے آنا ہے، تو اپنے بالوں کا سٹائل کچھ چینج کروا لیجئے گا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی بیچ کی مانگ آپ پہ بالکل اچھی نہیں لگتی، پلیز میرے لیے میں آپ کو ایک پک بھیجتی ہوں، آپ اپنا ہیئر سٹائل ویسا بنوا لیجئے گا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب سی لگی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ کہنے لگی اور جب آپ میری شاپنگ کے لیے جائیں گے نا تو پلیز مجھے ویڈیو کال کر لیجئے گا، کیونکہ آپ کی چوائس آپ کے کپڑوں سے مجھے پتہ چل چکی ہے جو اتنی خاص نہیں ہے، اور میں بہت سلیکٹیو ہوں، مجھے بہت جلدی کوئی چیزیں پسند نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا تو پھر ایسا کریں نا، میں امی سے کہہ دوں گا، وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گی، آپ اپنی مرضی سے خرید لیجئے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کہنے لگی نہیں دیکھیں ایسا مناسب نہیں لگتا، آپ خود جائیے گا نا، مجھے ویڈیو کال کیجیے گا۔ اور مجھے یہ سب بڑا عجیب لگ رہا تھا، میں امی کے ساتھ مارکیٹ جاتا، اسے ویڈیو کال کرتا، پھر اسے دکھاتا، عجیب سی بات تھی۔ میں نے کہا میں امی کے ساتھ میں یہ سب کیسے کروں گا، مجھے کچھ مناسب سا نہیں لگ رہا۔ کہنے لگی امی کے ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ ارے امی کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ اکیلے چلے جائیں، کیا آپ کو مارکیٹ کا راستہ نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا ہے لیکن امی کو تجربہ ہے۔ کہنے لگی رہنے دو، انہیں تجربہ ہوتا تو آپ کی ڈریسنگ سینس سٹرونگ ہوتی،
آپ کا پہننا اوڑھنا آپ کی پرسنالٹی پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. پلیز میری بات کو مائنڈ مت کیجیے گا اور غلط مت سمجھیے گا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, آپ نے اگر مجھے بتایا تو میں نے مائنڈ نہیں کیا, حالانکہ اندر ہی اندر مجھے کچھ برا لگ رہا تھا. میں نے کہا ابرج مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. کہنے لگی ہاں کہیے نا. میں نے کہا وہ میری دور کی آئی سائٹ ویک ہے. کہنے لگی تو کیا ہوا. میں نے کہا میں چشمہ پہنتا ہوں لیکن آپ کے گھر پہن کے نہیں آیا تھا, لیکن مجھے عادت بہت زیادہ ہے اور پھر مجھے یہ ٹینشن بھی ہے کہ نمبر نہ بڑھ جائے. کہنے لگی تو نظر کے لینز لگا لیا کریں. میں نے کہا نہیں وہ مجھے لینز لگاتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوتا ہے, لگتا ہے آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ڈال لیا ہے. میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا. کہنے لگی ہاں شروع میں لگتا ہے لیکن پھر انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا چشمہ پہن کے تو انسان اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے بغیر چشمے کے بہت عجیب سا لگتا ہے پلیز. کہنے لگی تو کوئی بات نہیں, اس میں اتنا ایشو والی بات تھوڑی ہے, آپ چشمہ پہن لیا کریں. میں نے کہا تھینک یو. میری والدہ کہنے لگیں کہ اگر تم فری ہو تو چلو میرے ساتھ, ابرج کی منگنی کا جوڑا خریدنا ہے, سامان خریدنا ہے, اتنی تیاریاں کرنی ہے. میں نے کہا امی ابرج کی شاپنگ میں خود کر لوں گا, آپ اپنے آپ کو زیادہ تھکائیں مت, باقی کا انتظام آپ دیکھ لیں. کچھ دیر تو میری والدہ مجھے دیکھتی رہیں, پھر کہنے لگی چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی, لیکن بیٹا میرے بھی بڑے ارمان تھے کہ اپنی بہو کے لیے خود خریدتی. میں نے کہا امی ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنی پسند کا لے کے دوں. میری والدہ کہنے لگی تو ہم دونوں چلتے ہیں نا, میں تمہاری پسند کو بھی مد نظر رکھوں گی. میں نے کہا نہیں میں اکیلا شاپنگ کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ کا چہرہ کچھ بجھ سا گیا تھا اور مجھے برا بھی لگ رہا تھا, لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ جس نے پہننا ہے اس کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے. میں اکیلا ہی شاپنگ پہ چلا گیا. ویڈیو کال پہ ابرج سے پوچھتا رہا کہ اسے کیا پسند ہے, کون سا سوٹ لے کے دوں, اور وہ مجھے بتاتی رہی. میرا اچھا خاصا خرچہ منگنی پہ ہی اس نے کروا دیا تھا. اپنے لیے 4 جوڑے پسند کیے تھے, ایک منگنی کے دن کا اور 3 ویسے ہی, اور صرف اس کی شاپنگ کے لیے مجھے 6-7 گھنٹے بازار کے دھکے کھانے پڑے, یا یوں سمجھ لیں کہ کئی مارکیٹس کی خاک چھاننی پڑی. اسے بہت دیر سے کچھ پسند میں آتا تھا, کئی دکانیں میں کھنگال چکا تھا, اور سچ پوچھیں تو میں بیزار ہو چکا تھا, تنگ بھی آ چکا تھا, کیونکہ میری شاپنگ تو گھنٹوں میں ہو جاتی تھی, بس 2 گھنٹے کافی ہوتے تھے. شاید اسی لیے میری چوائس بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, پتہ نہیں. بہرحال میں تھکا ہارا رات کو گھر پہنچا, لیکن اس کی ساری شاپنگ میں ایک ہی دن میں نمٹا کے ہی واپس آیا تھا. میری والدہ نے کپڑے دیکھے, کہنے لگیں بیٹا اتنے سارے کپڑے, ابھی بری میں بھی تو ہم نے کپڑے لگانے ہیں. میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, آپ بری میں کم لگا دیجیے گا, ابھی آپ یہ سارا سامان اس کو بھیج دیں. میری والدہ کہنے لگیں چلو ٹھیک ہے. میں نے انگوٹھی تک ابرج کی پسند سے لی تھی جو اسے پہنانی تھی. اگلے ہی روز میری والدہ سارا سامان ابرج کے گھر دے آئیں. 2 دن کے بعد اب اس کے گھر والے مجھے منگنی کے کپڑے دے کے گئے. جو ہیئر اسٹائل اس نے بتایا تھا مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا, لیکن میں نے پھر بھی ابرج کی مرضی کا ہیئر اسٹائل بنوا لیا. حالانکہ مجھے میرا چہرہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا, البتہ باقی لوگ تعریف کر رہے تھے کہ کافی چینج لگ رہے ہو, اچھے لگ رہے ہو. میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہوگا, اور اگر میں ابرج کو ٹھیک لگ رہا ہوں تو ٹھیک ہے. میری منگنی پہ میرے بہت سے کولیگز اور میرے دوست بھی آئے تھے. ہاں یہ سچ ہے کہ ابرج کی پسند کے کپڑے پہن کر, اس کی پسند کا ہیئر اسٹائل بنوا کر میں سب کی تعریفیں وصول کر رہا تھا کہ بہت ڈیفرنٹ لک لگ رہا ہے, بہت اسٹائلش لگ رہے ہو. شاید میں کچھ زیادہ ہی سادہ سا رہتا تھا, اسی لیے ایک ہی انداز سے ہمیشہ تیار ہوتا تھا. اب میں بالکل مختلف لک میں تھا تو سب کو اچھا لگ رہا تھا, مجھے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگا. نظر کا چشمہ میں نے پہن لیا تھا. منگنی پہ جب ہم لوگ گئے تو گیٹ پہ ہی ابرج کی سہیلیوں نے پھول پھینک کے ہمارا استقبال کیا. سامنے باغیچے میں ہی انہوں نے اچھا انتظام کر رکھا تھا. اسٹیج پہ ابرج پہلے سے موجود تھی. مجھے دیکھ کر اشارے سے کہنے لگی کہ اپنا چشمہ اتار دو. اب سب کے سامنے
यूं अपना चश्मा उतारना मुझे कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा था। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तभी शायद उसने अपनी एक सहेली को इशारा किया। वो कहने लगी, दुल्हा भाई 1 मिनट ज़रा। उसने मेरा चश्मा उतारा और मेरे हाथ में रख दिया। सब लोग देख रहे थे। कहने लगी, चश्मे में तो आप 4 आंखों वाले भालू लग रहे हैं। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे। हालांकि मुझे बुरा लगा था, लेकिन फिर भी मैंने मुस्कुरा के बात को रफा दफा किया। मैं अपने दोस्तों के हमराह ही चलता हुआ स्टेज तक पहुंचा, ऊपर चढ़ा और अब्रिज के बराबर में बैठ गया। कहने लगी, देख लिया आपने, मेरी मर्जी से जो लुक आपने अपनाया था, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। वरना अगर आप अपने पुराने हुलिये में आते तो सब ने यही कहना था कि हूर के बराबर में लंगूर बैठा है। ये कह के हंसने लगी। उसकी जितनी सहेलियां हमारे सोफे के पीछे खड़ी थीं, वो सब की सब हंसने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी आहानत हुई है या मुझे जलील किया गया है। ना चाहते हुए भी मुझे हंसी नहीं आई और ना ही मैंने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे बुरा लगा था। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं था। आखिर उसने खुद पसंद किया था, उसके वालिदैन ने मुझे पसंद किया था, तो कोई खूबी तो मुझ में भी होगी। अब्रिज की सहेलियां उसके कपड़ों की तारीफ कर रही थीं। अब्रिज इतना प्यारा जोड़ा है, कितनी हसीन लग रही हो। तो वो इतराते हुए कहने लगी, मेरी चॉइस है। मैंने ही इन मौसूफ से कहा था कि खुदा के लिए अपनी चॉइस के कपड़े मेरे लिए मत ले लीजिएगा, वरना मैं दुनिया का 8वां अजूबा लग रही होती। उसकी सारी सहेलियां उसकी बातों पे हंस रही थीं और वो खुद भी हंस रही थी। आम लड़कियों जैसी शर्म उसके अंदर शायद नहीं थी। वो शायद कल की लड़की थी। मेरे साथ सेल्फियां भी बनवा रही थी। कहने लगी, अरे तैमूर, क्या हो गया आपको? मुस्कुराएं तो सही, वरना मेरी तस्वीरें भी आपके साथ अच्छी नहीं आएंगी। प्लीज़ कम ऑन, मुस्कुराए ना। मैंने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पे सजाई। बहरहाल जब मैं वापस आया तो मेरा दिल बुझ सा गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को समझाना शुरू कर चुका था कि कोई बात नहीं, वो मेरा ही तो अच्छा सोच रही है, क्योंकि सबने मेरी तारीफ तो की थी ना। मुझे अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। अब्रिज की रोज़ मुझे कॉल आने लगी। कहने लगी, आपको पता है मेरी दोस्त की भी मंगनी हुई है और उसके मंगेतर ने उसे फ़ोन गिफ्ट किया है। मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारे तैमूर ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है, मोबाइल दिया है या नहीं। मैंने कहा, अगर आपको मोबाइल पसंद है तो मैं दे देता हूँ। कहने लगी, नहीं देखें, अब अपने मुंह से मैं क्या मांगूं, अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें लड़के खुद सोचते हैं, पता नहीं आप क्यों नहीं सोचते। मंगनी पे जितना खर्चा मेरा हो चुका था, मेरा बजट आउट था, क्योंकि वो पैसे शादी के लिए मैंने सेव कर रखे थे। उनमें से मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया था और ना मुझे करना था, वो सब शादी के लिए थे। कहने लगी, यूं तो मेरी दोस्त के मंगेतर ने iPhone 15 Pro Max दिया है। ये सुन के मेरी तो आंखें हैरत से खुल गईं। मैंने कहा, इतना महंगा मोबाइल? कहने लगी, क्या हो गया, बात तो सिर्फ मोहब्बत की होती है, चीज़ों का क्या है। मैंने कहा, बात अगर सिर्फ मोहब्बत की होती तो फिर इतना महंगा गिफ्ट लेना ही क्यों है। कहने लगी, ये बात नहीं होती। असल में जिसकी अहमियत हमारे लिए ज़्यादा होती है, हम उसके लिए अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा अहम होता है। खैर, आपकी मर्ज़ी है, मैंने सिर्फ आपको अपनी दोस्त का बताया था। मैंने कहा, नहीं, मैं बस चंद दिन में अम्मी के हाथ भिजवा दूंगा। कहने लगी, नहीं प्लीज़, आंटी को बताने की क्या ज़रूरत है। देखे ना, मुझे ये मम्मी डैडी किस्म के लड़के अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा, तो फिर मैं आपको कैसे भिजवाऊंगा? अम्मी के हाथ ही भिजवाऊंगा ना। कहने लगी, एक तो आप आंटी को नहीं बताएंगे, लड़के बहुत कुछ अपनी माँओं से छुप के भी अपनी मंगेतरों को देते हैं। मैंने कहा, लेकिन देते कैसे हैं, उसका तरीक़ेकार भी बता दें, क्योंकि मैं तो नहीं जानता। कहने लगी, ओहो, एक तो आप बहुत भोले हैं, बहुत इनोसेंट हैं। देखें, हम कहीं बाहर मुलाकात कर सकते हैं।